أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیسری طلاق کا ذکر فرما کر ازدواجی تعلق میاں بیوی میں ختم فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ طلاقیں صرف 3 ہیں۔ جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو تعلق میاں بیوی کا آپس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس تیسری طلاق کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں، مغلظہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تیسری طلاق جو ہے یہ تعلق کو ختم کر دیتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن پس اگر، طَلَّقَهَا طلاق دے دی، یعنی کہ تیسری طلاق اب دے دی، کیونکہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ پہلی طلاق رجعی ہوتی ہے جس میں خامند بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اور دوسری طلاق بائن ہوتی ہے جس میں خامند بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے لیکن اس کو نکاح کرنا پڑتا ہے، یعنی دوبارہ نکاح کر کے۔ اور تیسری طلاق مغلظہ ہوتی ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا جب کہ وہ عورت غیر ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد ہوا، فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر خامند جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا پس اس نے اگر طلاق دے دی، یعنی خامند نے طلاق دے دی، فلا تحلو، فلا پس نہیں ہے، تحلو کا مطلب حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، یعنی اس کے لیے اب یہ بیوی جائز نہیں ہے جس کو یہ تیسری طلاق دے دی گئی۔ من بعد، اس کے بعد اللہ نے راستہ بتایا، کون سا راستہ؟ آگے، حتی تنکحا، حتی یہاں تک کہ، تنکحا کہ وہ عورت نکاح کر لے، زوجن کسی اور کو خامند بنا لے، غیرہ ہو، یعنی وہ غیر ہو، یعنی یہ پہلے والا خامند نہیں بلکہ کسی اور کو خامند بنا لے، یعنی کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر، طلقہا وہ بندہ جس سے اس نے نکاح کر لیا تھا، دوسرا بندہ، وہ اگر اس کو طلاق دے دے، فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں میں، یا ان دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا کہ یہ آپس میں رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر بندے نے تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ نکاح میں نہیں آ سکتی حتیٰ کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، اور وہ بندہ جس کے ساتھ وہ نکاح کرے گی وہ خود اس کو چھوڑے، یعنی مجبور اس کو نہ کیا جائے، اور وہ خود اس کو چھوڑے یا فوت ہو جاتا ہے
تب وہ عورت دوبارہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر نکاح پہلے خاوند سے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نکاح دوبارہ پہلے خاوند سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ان زنا، اگر زن کا مطلب ہوتا ہے گمان کر لیں وہ دونوں میاں بیوی، این یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا سب سے بڑی بات ہے، یعنی کہ اللہ کی حدود جو ہیں ان کو قائم رکھنا، یعنی عورت جو ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں خیال کرے گی، اپنے خامند کی بن کے رہے گی، بے حیائی اور برائی کی محفلوں میں بھی نہیں جائے گی، بے حیائی کے فیشن بھی نہیں پہنے گی، اور نہ ہی کوئی یعنی جیسے نان نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ خامند کی ہوتی ہے، اور مرد عورت کو مار کٹائی بھی نہیں کرے گا، فساد بھی نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ازدواجی تعلق جہاں سے راستہ اللہ نے دیا ہے وہی استعمال ہوگا، پیچھے سے استعمال نہیں ہوگا، اور نہ حیض کے دوران وہ عام بستری کریں گے، اور نہ ہی وہ جو ہے کوئی اور یعنی جسم کے حصے یعنی منہ سے یا کوئی اور اس طرح کے طریقے سے وہ اپنا جنسی عمل کریں گے۔ تو اس یہ سب حدیں ہیں اللہ کی۔ تو اسی طرح سے پاکیزگی سے اور اچھائی سے صحیح طریقے سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا قرآن و حدیث میں، تو اس طرح صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر اللہ کی حدود کو یہ قائم کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر یہ آپس میں نکاح ان کا ہو سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ ہے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو جو جانتے ہیں، جو جان پہچان رکھتے ہیں، یعلمون، جان پہچان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بندے کو سب جان پہچان جانا چاہیے، کیونکہ جب کوئی چیز بندہ لیتا ہے، دیکھیں نا، اگر آپ گھر میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں، یعنی اگر فریج لیتے ہیں، کوئی واشنگ مشین لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، تو پہلے آپ کو اس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا وہ پڑھتے بھی ہیں کہ اس کو اگر خرابی ہو جائے تو کیا کریں گے۔ تو اس طرح سے اگر خود کچھ نہ کچھ اس کا خیال آپ رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے یعنی کہ جیسے ہے شادی ایک چھوٹی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، جس میں بندہ اپنے لیے اپنی زندگی کو کسی کے ساتھ گزارتا ہے۔ تو وہ جس کی سلیکشن کرتا ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آپ سلیکشن کرو، اس کو منتخب کرو جو دیندار ہو، تو پھر مسئلے ٹھیک رہتے ہیں، کیونکہ دیندار بندہ جو ہے وہ بندے کے لیے اوکھے سوکھے وقت میں، مشکل میں پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ صبر و تحمل سے گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، عورت کو حق نہیں دیا گیا۔ تو عورت کو حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا اس لیے کہ اس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو اس وقت کوئی طلاقیں ہو جاتی ہیں، مشکل میں گزارے ہوتے، کیونکہ عورتوں کو جب بھی غصہ آتا ہے فوراً طلاق ہو گئی بھئی، پھر تو وہ دے دیتی۔ اس لیے کہ عورت کو جلدی غصہ آتا ہے، اس لیے اس کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ قوت فیصلہ کرنے میں کمزور ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتی، وہ پہلے سوچ لیتی ہے، پہلے وہ فیصلہ کر لیتی ہے، بعد میں اس کو خیال آتا ہے میں نے تو غلط کیا تھا۔ تو اس طرح سے قوت فیصلہ جو ہے اس میں وہ کمزور ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت کو ناقص العقل پیدا کیا گیا ہے، تو کمزور عقل والی ہے،
اس کمزور عقل کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داود میں، مسند احمد میں یہ حدیثیں موجود ہیں، یعنی عورت کمزور عقل ہے، اس لیے اس کو یہ طلاق کا جو ہے حق نہیں دیا گیا۔ اور طلاق جو ہے وہ اس وقت ممکن ہے جب بندہ میاں بیوی جو ہے غیر شرعی طور پر کوئی کام کرتے ہیں، یعنی آپس میں ملاپ کا تعلق غیر شرعی ہوتا ہے، یا باہمی نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے میں، تو یا اس طرح کی صورتحال کوئی اور پیدا ہو جاتی ہے جس سے طلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا بھی یہ بھی حکم ہے کہ دونوں طرف سے جو مرد والے ہیں یا عورت والے ہیں، تو وہ لوگ آ کر آپس میں ان کا فیصلہ کرائیں اور ان کی باتیں سنیں اور ان کو سمجھائیں، اور تاکہ ان کا گھر دوبارہ بحال ہو جائے۔ اور اگر آخری حالت ہے کہ اگر وہ اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ اب نہیں گزارا ہوتا، تو پھر طلاق ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن طلاق کا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 طلاقیں ایک دم نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اور 3 طلاقیں ایک دم دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا۔ ایک دفعہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو قبول تو کیا، جیسے حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا اور عورت کا تعلق ختم فرما دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ہو جاتا ہے، لیکن فرمان یہ ہے شریعت میں کہ وقفہ وقفہ سے طلاق دی جائے اگر ضروری ہو، کیونکہ بندہ تصور کر لیتا ہے ایک طلاق کے بعد وقفہ ہوتا ہے، اس میں سوچ لیتا ہے کہ کیا میرا گزارا اس طرح نہیں ہوگا، زندگی کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے جو ہے وہ طلاق جو ہے، کیونکہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے، پھر بندہ پریشان ہوگا۔ اور بعض بندے ہوتے ہیں وہ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ طلاق تو غصے میں بھی ہو جاتی ہے، تو جب تینوں طلاقیں ہو گئیں تو پھر تعلق ختم ہو گیا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کسی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، آج کل تو بڑے مولوی بھی مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں حلالہ کر لو ہم سے، اور پیسے دے کے اور حلالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ کیونکہ حلالہ جو ہوتا ہے، حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں عورت کو، تو وہ عورت خاوند کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے، اور پھر وہ بندہ جس کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ صحبت بھی کرے، یعنی ہم بستری بھی کرے اس سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے خود بخود، یعنی کہ یا فوت ہو جاتا ہے، تو پھر عورت جو ہے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، تو لیکن وہ اس صورت میں بھی وہ عدت گزار کر آئے گی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جو حلالہ ہوتا ہے وہ جو ہے اگر زبان سے کہا جائے، جس کے ساتھ یعنی حلالہ کہنے کا بھی یہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حلالہ ہے، اس کے بعد آپ نے طلاق دینی ہوگی اس کو، اگر طلاق کی شرط بھی لگا دی جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ حلالہ کر رہے ہیں، تو ایسے بندے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ ہاں، البتہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر حلالے کی نیت ہو لیکن زبان سے نہ زہر کیا جائے، اور دوسرے کو جس کے ساتھ نکاح کرایا جا رہا ہے اور اس خاوند کو زہر نہ ہونے دیں کہ یہ حلالہ ہے، اور تب ٹھیک ہے، تب وہ اگر خود اس کو طلاق دے دے گا تو وہ پھر ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ اگر اس کو مجبور کیا جائے کہ طلاق شرط ہے اور حلالہ یہ ہے، تو سمجھو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے حلالہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بذات خود جب وہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں تو بذات خود وہ اپنی بیوی کا نکاح کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی میری بیوی کو، وہ اپنی بیوی کا کسی اور سے نکاح کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کبھی دیکھا یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ اپنی بیوی کا نکاح خود کرا رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ۔
اپنی بیوی دوسرے کے ساتھ نکاح کے لیے دیتے ہیں اور پھر وہ دوسرا بندہ اس سے ہم بستری بھی کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ غیرت بندے کی اللہ نے بندے کو ایک قسم کی، یہ وہ بندہ جو غصے میں طلاق دیتا ہے اس کو سزا دی ہے کہ بھئی تو کیوں طلاق دی ہے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا، بار بار آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق کا فرمایا، پھر دوسری طلاق کا فرمایا، اب اس آیت میں تیسری طلاق کی بات آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرما دیا کہ جو طلاقیں ہیں وہ کم از کم وقفہ تو رکھ کے دیں، تو بندے کو سوچ سمجھ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے تو بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی غیرت، آپ دیکھیں کون سا بندہ ہے جو غیرت کو اس کی کسی کی گوارا کرتی ہے کہ وہ اپنی بیوی جو اس سے طلاق، تیسری طلاق کے بعد جب اس سے جدا ہو جائے اور پھر وہ سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے، اور وہ اس کے لیے تو حلال نہیں رہے گی جب تک کہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے اور وہ ہم بستری اس کے ساتھ نہ کرے اور پھر وہ خود طلاق دے تب آئے۔ تو یہ کیسی بات ہے، یعنی آپ خود سوچیں۔ تو اس لیے طلاق جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، اور اس کو ایک دم عجلت میں، جلدی میں نہیں دینی چاہیے، اور اس طرح سے جو ہے وہ بندے کے لیے وہ ایک خطرناک سنگین نتائج کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ تو پھر وہ پرابلم جو اس کو پڑھتے ہیں، مشکلات جو ہوتی ہیں وہ بندے کے لیے بہت زیادہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ بعض بندے ہوتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ میری بیوی کے ساتھ وہ کر لو، نکاح کر لو، لیکن اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا، تو وہ تو ہم بستری اگر نہیں کریں گے تو حلال ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ تو ہم بستری کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے لے لو اور یہ بس میری بیوی کو یہ نکاح کر کے پھر طلاق دے دینا۔ تو بہت سارے لوگوں نے ایسے بھی بنایا ہوا ہے پروگرام کہ بھئی وہ حلالہ کر لیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے جو ہے حلالہ اگر وہی ہوتا ہے ٹھیک جس میں دوسرے بندے کے ساتھ نکاح ہو لیکن اس کو نہ کہا جائے کہ یہ حلالہ ہے، شو نہ کیا جائے، اور اس کو شرط بھی نہ رکھی جائے کہ یہ آپ نے طلاق دینی ہوگی، یہ بھی شرط نہ رکھی جائے، تو تب وہ اگر، اور بعض بندے ہوتے ہیں کہ وہ عورتیں وہ دوسرے بندے کو پہلے خامد کے پاس جانے کے لیے دوسرے بندے کو زہر دے دیتی ہیں، تو یہ اور زیادہ ایک قتل ہے دوسرے بندے کا، گناہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ سب کام غلط ہیں۔ جو دوسرے بندے کے ساتھ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ بذات خود جو ہے جب طلاق دے گا یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے، تب وہ عورت اگر چاہے تو پہلے خامد کے پاس آنا تو پھر وہ آ سکتی ہے، اور پہلا خامد جب اس سے دوبارہ، یہ 3 طلاقوں کے بعد وہ کسی اور کی بیوی بن گئی تھی، اب دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرے گی، یعنی عدت گزار کے اس کے پاس آئے گی، پھر نکاح ہوگا۔ اب یہ مرد جس کے ساتھ دوبارہ اب شادی ہوگی تو اس کو پھر 3 طلاقوں کی اجازت ہوگی، جس طرح پہلے یعنی پہلی شادی ہوتی ہے جیسے وہ شادی اس طرح کی یعنی پہلی دفعہ اسی طرح کی ہوگی، اور اس مرد کو بھی اب 3 طلاقوں کی اجازت ہوگی۔ تو یہ جیسے ہوتا ہے نا وہ دوبارہ سے شروع سے ہی وہ ایک قسم کا شادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور جیسے پہلا نکاح ہوتا ہے جیسے کسی کے ساتھ تو وہ اسی طرح کا پھر سلسلہ ہوگا۔ لیکن اگر حلالہ صحیح طریقے سے ہو، یعنی اگر وہ عورت جس مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو وہ اس کو خود بخود چھوڑ دے، یا پھر وہ جو ہے فوت ہو جائے، تب وہ عورت دوسرے بندے کے پہلے والے خامن کے پاس آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ رفع جو تھے وہ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ عدت گزار کر انہوں نے عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئیں،
اور وہاں شکایت کی کہ میرا خامند جو ہے، یعنی عبد الرحمن بن زبیر جو دوسرا خامند ہے، وہ نامرد ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پہلے خامند رفا جو ہیں ان کے پاس جانے کا تمہارا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میرا ادھر جانے کا ارادہ ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کرنا تھا تو یہی آیت آئی کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو، عائشہ جاؤ، وہ جو ہے آپ کا دوسرا خامند، اس کے پاس رہو جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ صحبت نہیں کرے گا، اس وقت تک تم اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے شوہر کے ساتھ جاؤ، دوسرے شوہر کے پاس جاؤ اگر وہ صحبت کرنا ضروری ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وہ دوسرے شوہر کے پاس بھیج دیا۔ فرمایا کہ جب تک دوسرا شوہر صحبت نہ کر لے تب تک تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، لہٰذا ابھی رفع تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ اور دوسرے خامند کے ساتھ رہو۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ بتل کا حدود اللہ فرما کے کہ بھئی اللہ کی حدیں جو ہیں وہ اللہ نے بیان فرما دی ہیں، لہذا حدود الہی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو حدود الہی کا خیال رکھ کے اگر آپ چل سکیں گے تو پھر اب بہتر ہے۔ اگر حدود الہی کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو پھر وہ نکاح کرنا شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تو شریعت کے مطابق نکاح ہی جائز اس وقت بنتا ہے جب مرد اور عورت حدود الہی کو حدود الہی میں پورے پورے اتریں۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی انہی چیزوں کو واضح کر کے بیان فرما دیا ہے۔ عورت جو ہے وہ عدت گزار کر دوسرے یعنی خامند کے ساتھ نکاح کرے گی تو اس کو حلالہ کہا جائے گا، اور اگر وہ پہلے خامند کے پاس دوبارہ آئے گی تو پھر یہ حلالہ بولا جائے گا۔ لیکن حلالہ اگر جان بوجھ کے کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور حلالہ میں ایک چیز میں نے عرض کی کہ صحبت ضروری ہے۔ صحبت سے مراد وہ صحبت ہے یعنی ملاپ ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ حلالہ کرنے والا جب اپنی بیوی جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہی دوسرے کے ساتھ پاس بھیج دیتا ہے نا، تو وہ جو ہے اس کو شرط لگا کہ بھئی یہ حلالہ ہے اور آپ کو طلاق دینی ہوگی، تو اس پر لعنت فرما دی گئی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو حلالہ کرتا ہے کرواتا ہے تو اس پر لعنت ہے، چاہے عورت ہو مرد ہو۔ تو اس لیے جو ہے یہ حلالہ صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے کہ اگر وہ جب دوسرے خامند کے پاس عورت جائے گی نکاح کرے گی تو پھر اس کو نہیں بتایا جائے گا کہ یہ حلالہ ہے، اور اس پر طلاق کی شرط بھی نہیں لگائی جائے گی کہ تم نے طلاق دینی ہوگی، تب وہ اس کے ساتھ وہ نکاح ہو جائے گا۔ اگر وہ مرد خود بخود طلاق دے دے گا تو پھر وہ ٹھیک ہے، اگر وہ فوت ہو جائے گا تب بھی وہ عورت پھر پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، کہ اگر وہ جو ہے پہلا دوسرا خامند اگر پھر وہ طلاق دے دیتا ہے تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کو وہ گناہ نہیں ہے ان یتراجعا کہ یہ رجوع کر لیں دوبارہ نکاح، یعنی جب پہلا دوسرا خامند طلاق دے دے گا تو یہ عورت عدت گزار کے پھر پہلے خامند کے نکاح میں آ جائے گی۔ پھر اللہ نے فرما دیا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، کہ اگر وہ یہ ظن کریں گمان کر لیں کہ وہ اللہ کی حدوں میں رہ سکیں گے تو پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تلک و تلک حدود اللہ ہے یبینھا،
اللہ نے اپنی حدود بیان فرما کے رکھ دی ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ طلاق جو تیسری جب ہو جاتی ہے تو اس وقت مرد اور عورت، ان کا میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ، پس جب تیسری طلاق دے دی خامد نے، فلا تحل لہو، پس وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعدو، اس کے بعد، حتی تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خامد کے ساتھ، کسی دوسرے شخص کے ساتھ وہ نکاح کر لے اور اس کو خامد بنا لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا شخص جو ہے اس کو اگر طلاق دے دیتا ہے، فلا جناح علیہما، تو پھر یہ پہلا خاوند اور اس کی بیوی جو ہے ان پر گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ اگر یہ رجوع کر لیں، اگر دوبارہ نکاح کر لیں، ان زنا، اگر یہ ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ کی حدوں کو، تو یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور اللہ کی جو حدود ہیں، حدیں ہیں، یبینھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے، لقوم یعلمون، جو قوم یعنی جو لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سامنے یہ حدیں اپنی بیان فرما کے رکھ دی ہیں، لہٰذا اللہ کی حدود پر چل کر، یعنی کہ حدوں کو کراس نہیں کرنا۔ اللہ کی حدود سے یوں سمجھو کہ جیسے آپ، ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد آپ سمجھو کہ آگ ہے، اب حد کراس کرو گے تو آگ میں جاؤ گے، جل جاؤ گے، یا حد کراس کرتے ہو تو آگے آگے پانی ہے، آپ ڈوب جاؤ گے۔ تو اسی طرح ہم سمجھو کہ بھئی اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حد سے اگر باہر جائیں گے تو پھر جہنم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی حدود میں رہ کر اپنی زندگی آسانی سے، اور میاں بیوی ہیں تو پیار محبت سے گزار کر، اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے ہاں شرف پائیں اور جنت میں اپنا مقام پائیں۔ آمین۔